ایک آنسو آپ کی جو ہے وہ سارے ہی گناہوں کو دھو سکتا ہے، لیکن اس کی چوکھٹ پر آپ آئیں تب اگر آپ اس کی چوکھٹ سے بھاگتے رہے، ساری زندگی بھاگ بھاگ کر تھک جائیں گے، تو آپ اس کی در تک خود تو نہیں آئیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا کے آپ کو ایک جو ہے وہ چھوٹے سے گھر میں لا کر ڈالتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آج اپنے پیروں پہ چل کے آ جائیں، کل جو لوگ آپ کو کندھے پر اٹھا کر لائیں۔ اور کریم رب کی کریم باتیں، کرم والی باتیں کتاب رحمت میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو کہے کہ بیٹا تو جہاں بھی چلا جا، لیکن مجھ جیسی محبت تجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے کتاب رحمت میں فرمان رب تعالی موجود ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے غافل کیا، تجھے کس چیز نے لالچ میں اور دھوکے میں ڈالا کہ تو اپنے کرم کرنے والے رب سے، کریم رب سے پھر گیا؟ تو اس کی رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کر استقبال کر رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ایک شخص تھے، تو بازار میں کھڑے ہوئے رونے لگے۔ ایک شخص گزرا، اس نے کہا بابا سمجھ کوئی نہیں آیا، بازار میں آپ کو کس نے مارا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کون مارے گا، مارا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن میں نے ان بازار والوں کا اس دنیا میں جو ہے وہ محو ہونا دیکھا اور ان کی محبت دنیا سے دیکھی، تو مجھے ان کے رویے نے رلا دیا، تو میرے دل میں ترس جائے گا کہ میں ان کے اور ان کے رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا آپ نے صلح کروائی؟ کہا میں نے بات کی ہے، وہ تو کہتا ہے ان کو لیا میری چوکھٹ پر، ایک آنسو بہائیں گے سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اب میں نے ان سے کہا ہے تو یہ آگے سے مذاق بناتے کہتے ہیں بابا جا تجھے کیا پتا کہ دنیا کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے، گھر گرہستی کیا ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں آج وہ تو مانتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ بات آئی ہوئی ختم ہوئی، امام یافعی علیہ الرحمۃ والرضوان روض الریاحین میں لکھتے ہیں کہ وہی بابا دوسرے دن قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ شخص گزرا، تو اس نے کہا بابا سمجھ کوئی نہیں آیا، کل جو ہے وہ بازار میں اور آج قبرستان میں؟ تو کہا بیٹا جگہ بدلی ہے لیکن کام وہی کر رہا ہوں۔ کہا بابا کل تو کام نہیں بنا تھا، کل تو صلح نہیں ہو پائی تھی، تو آج بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس بابا نے آگے سے رو کے کہا بیٹا آج یہ قبر والے تو مانتے ہیں لیکن رب تعالی نہیں، ان کا وقت، ان کی مہلت ختم ہو گئی، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑ کرنے پہ آئے تو کوئی سندیشہ نہیں آتا کہ اب تمہاری پکڑ ہونے لگی ہے، یا اب جو ہے وہ تمہاری موت اور ملک الموت اب تمہیں دبوچنے لگے ہیں، کوئی ایسا سندیش نہیں آتا۔ انسان اپنے ہر لمحے کو غنیمت سمجھے، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصیحات والفراغ، یہ صحت کے اور فراغت کے لمحے تمہارے لیے نعمت ہے، تمہیں صحت بھی دی گئی اور تم فارغ بھی گھر میں بیٹھے ہو، تو آؤ اس رب کی چوکھٹ پہ جو تمہارے ایک آنسو میں سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو دھو دے گا، تو کم از کم بندہ آئے تو صحیح۔ تو کہا آج وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے، لیکن قبرستان میں مردے تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں بابا صلح کروا دے، لیکن آج یہ تو کہتے ہیں صلح کروا دے لیکن وہ نہیں مانتا۔ کہا جس وقت میں نے ان کو مہلت دی تھی اس وقت تو انہوں نے رہ کر کے جو ہے وہ کام نہیں کیا، تو اب میں ان کو کیسے معاف کر دوں، تو اب تو ان کا وقت ختم ہو گیا، آپ کے پاس ابھی لمحے موجود ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت نی برسا تو پھر کس کام کا۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، جب کھیت جل جائے پھر پانی برسے تو کس کام کا ہوتا ہے، اور جب آگ لگی ہو، شروع ہوئی ہو لگنا اور فوراً سے پانی جو ہے وہ میسر آ جائے تو پھر وہ آگ بجھ جائے تو کام میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس جو لمحے موجود ہیں، آپ اس میں نیکیوں کا پانی ڈال لیں تو آپ کی یہ گناہوں کی آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی، آپ کو کچھ فائدہ اور جو ہے وہ آپ کی زندگی خوبصورت بن سکتی ہے۔